جی، السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم دوبارہ ایک نئی نشست میں ڈاکٹر خالد ظہیر کے ساتھ پیش خدمت ہے، اور آج کی نشست کا جو موضوع ہے وہ ہماری گزشتہ نشست سے پیوستہ ہے، خدا پر ایمان اور جدید ذہن کے سوالات۔ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو ہر انسان یا ہر ذی شعور انسان کے ذہن میں پنپتے ہیں، اور پھر وہ ان سوالات کو لے کر معاشرے میں کبھی علماء کرام کے پاس، کبھی سائنس کے استادوں کے پاس، اور کبھی فلسفیوں کے استادوں کے پاس لیے گھومتا ہے۔ تو کبھی اس کو اس کا تسلی بخش جواب مل جاتا ہے، اور کبھی اس کو نہیں ملتا، کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں جو ہماری سوسائٹی میں، بالخصوص پاکستان جیسی سوسائٹی میں بہت کم ایڈریس کیے جاتے ہیں۔ تو گزشتہ نشست میں ہم نے چند بنیادی سوالات کو زیر بحث لایا تھا، جو کہ خدا کی ذات کے متعلق تھے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ جو اب یا آنے والی جو نشستیں ہیں اس موضوع کے اوپر، اس میں چند گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ ان سوالات کا سد باب کا کیا ہے، یا پھر ان سوالات کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے معاشرے کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، تاکہ جو ایک سمندر امڑ آیا ہے کہ جس میں ملحدین اور دین سے متنفر ہونے والے لوگوں میں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس طوفان بدتمیزی کو کس طرح روکا جائے، تو ہم ان سوالات کو ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھتے ہیں، اور آج میرے ساتھ میرے دوست محمد صفوان صاحب بھی حاضر ہیں۔ تو وقت کو ضیاع کیے بغیر آج کی نشست کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو سر، میرا بنیادی سوال اور پہلا سوال آج یہ ہے کہ اگر خدا کو اس دنیا میں یہی منوانا تھا کہ وہ خدا ہے، وہ ایک عظیم برتر ہستی ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، تو پھر سر یہ امتحان کے لیے یہ ساری دنیا بنانا، یہ آسمان بنانا، پھر اس کے اندر یہ پورا نظام چلا دینا، پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ایک سسٹم بناتا، وہ اس کے اندر ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں یہ چیز ڈال دیتا کہ وہ ایک عظیم بادشاہ ہے، وہ ایک بزرگ و برتر ہستی ہے، مگر پھر یہ امتحان کے لیے اس دنیا کو بنانے کا پھر کیا مقصد تھا؟ پہلے تو مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے سوال کے لہجے پر کچھ تبصرہ کروں۔ دیکھیں، جو بھی کوئی رائے قائم کرتا ہے، ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ اس کی وہ دیانتدارانہ رائے، وہ نہ بدتمیزی ہے، اور نہ ہی وہ رائے رکھنے والے بہت سارے لوگ مل کر طوفان بدتمیزی بنتے ہیں۔ وہ رائے رکھتے ہیں اور ان کو رائے رکھنے کا اختیار ہے، اور اسی میں آپ کا جواب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہم ترین کام کیا اپنے اس امتحان کے نظام میں، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو آزادی دے اور ان کو فیصلہ کرنے کا موقع دیا کہ وہ اپنے اختیار سے طے کریں کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ دنیا کو اس نے بنایا ایک معمہ، ایک پزل، جس میں ہر شخص اگر وہ سنجیدہ ہے، سچائی کو جاننا چاہتا ہے، تو وہ حیران ہوتا ہے، وہ جستجو کرتا ہے، اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ ایسا اللہ نے یہ امتحان بنایا ہے کہ انسان اگر صحیح جواب پا لیتا ہے اس کو تسلی ہو جاتی ہے، اور غلط جواب سے وہ بے چین رہتا ہے۔ تو اگر کسی چیز کو بدتمیزی یا طوفان بدتمیزی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی نے غلط جواب کو غلط جانتے ہوئے صحیح ماننا شروع کر دیا اور اس پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اسی کو معلوم ہے، لیکن بہرحال یہ امتحان اللہ نے ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں اس نے ہر انسان کو کچھ علم، کچھ شعور، احساس دیا، اور دنیا کے سٹیج کو ایسے سجایا کہ اس میں وہ سوالات انسان کو بادر کرتے رہیں، پک کرتے رہیں، کہ جو میں نے گزارش کی ہے کہ یہ مسٹری ایک پزل ہے، اور پھر انسان سچائی کی تلاش کرے، اور سچائی کو اپنی خواہشات، اپنی انانیت سے اوپر اٹھ کے، بالا تر ہو کے تلاش کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
اس دنیا کو اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ یہ ایک امتحان ہے، تو یہی اس دنیا کے بارے میں صحیح اور پرفیکٹ جواب ملتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور جواب فٹ ہوتا ہی نہیں. سر ابھی آپ نے کہا کہ یہ ایک دنیا امتحان ہے اور یہی اس کا پرفیکٹ سینیریو بھی ہے. سر پھر وہ قرآن کی آیات ہیں کہ جب خدا کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں گا میں عزت دوں گا، میں جس کو چاہوں گا ذلت دوں گا، پھر اسی طرح کی اور ہمیں آیات اور بہت سے اشارے ملتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے خدا ہونے کی دلیلیں دے رہا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی ہوگا وہ میرے لیے، وہ میرے کہنے پہ ہوگا، درخت کا پتہ تک نہیں ہل سکتا میرے کہنے کے بعد. تو پھر سر انسان کا اختیار، انسان کا وہ ارادہ اور انسان کی عقل وہ تو پھر معدوم ہو گئی. پھر تو جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا وہ انسان کے اوپر امپوز ہو گیا آگے. مگر پھر جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، جو پھر امتحان تھا جو میں نے اپنی عقل، اپنے شعور کے ساتھ پورا کرنا تھا، وہ تو پھر ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، اس پہ تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، اس لیے یہ بھی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اگر پتا بھی نہیں گرتا تو اس میں بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں پتا گراؤں اور میرے گرانے سے گر جائے اور مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ اصل میں گرا اس لیے تھا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا کہ میں پتے کو گراؤں، اور پتا اللہ کی اجازت سے جو اختیار اس نے مجھے دیا اور جو پتے کے گرنے کا ایک اس نے سسٹم بنایا اس سے گر گیا. وہ چاہے تو میں پتا گرانے کی کوشش کروں، نہیں گرا سکتا، اس میں کوئی پرابلم نہیں. پرابلم وہاں پیدا ہوگی جہاں آپ مجھے یہ کہیں گے، اور قرآن بظاہر یہ کہتا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. یہ پرابلم ہے، یہ سیریس پرابلم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دے کر جنت میں پہنچاتا ہے اور اپنی مرضی سے لوگوں کو گمراہی کا راستہ دے کر ان کو جہنم میں دھکیلتا ہے، تو پھر یہ امتحان کا جواب سمجھ میں نہیں آتا. اس کا جواب یہ ہے، اور قرآن نے خود یہ جواب دیا ہے. میں کون ہوتا ہوں اپنی طرف سے بات کرنے والا، کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے، کس نے ہدایت کی قدر کی، وہ اس کو پھر ہدایت کے راستے کی طرف آگے بڑھانے کی توفیق دیتا ہے، آگے بڑھنے کی توفیق دیتا ہے. اور جو گمراہی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے اپنی آزادی سے، اس کے غلط ہونے کے علم کے باوجود، تو وہ اس کا راستہ اس کو ہموار کر دیتا ہے. یہ سٹیٹمنٹ کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وہ قرآن میں اس لیے دیتا ہے تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگ کے جو اس بات پر پریشان ہوتے تھے کہ یہ آخر سب کو ہدایت کیوں نہیں مل جاتی، اور وہ دعائیں کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہدایت میں نے دی اور میں جانتا ہوں کہ کون ہدایت کا مستحق ہے. تم دعا بھی کرو، کوشش بھی کرو، بہرحال فیصلہ میرا امپلیمنٹ ہوگا اور میرا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ میرٹ پر ہوتا. جی اب میں چاہوں گا کہ محمد صفوان جو ہے نا وہ اپنے کچھ سوالات سر کی گوشت گزار کریں. جی سر، میرا پہلا کویشچن یہاں یہ ہے کہ سر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جب ہمیں بھیجا اس دنیا میں، تو اگر تو یہ امتحان تھا تو ہمیں تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہماری اجازت سے بھیجا ہے. اور لیٹ سپوز اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی خدا تعالیٰ نے یہ چیز، اس چیز کو ہمارے ذہن سے محو کر دیا، تو سر وائی شوڈ آئی بلیو ان سچ گاڈ کہ جس نے امتحان بھی امپوز میرے اوپر کر دیا اور پھر مجھے وہ امتحان کے جو مجھے اجازت ملی یا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجنے کے لیے مجھ سے پوچھا اور وہ چیز بلا بھی دی. سر یہ چیز بڑی وہ پرابلمیٹک ہے کہ ہم کیسے ایسے خدا پہ وہ بلیو رکھ سکتے ہیں یا وہ اس پہ مان لیں. ایک تو صفوان صاحب، آپ ویسے ہی نظر آ رہے ہیں کہ کسی دوسرے پلانٹ سے بات کر رہے ہیں، بیک گراؤنڈ سے لگ رہا ہے.
اور دوسری آواز بھی لگتا ہے کسی اور پلانٹ سے آئی ہے. تو میں تو صرف آپ کے سوال کے چند الفاظ سن کر ایک اندازہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کیا سوال کیا ہے. اگر میں نے صحیح سمجھا ہے تو سر ہلا دیں نیچے کی طرف، ورنہ دائیں بائیں ہلائیں. میرا خیال ہے کہ آپ سوال یہ کر رہے تھے کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے امتحان ہمیں دیا ہے کہ جس میں نہ ہم سے ہماری مرضی پوچھی، نہ ہمیں اس کی اجازت دی کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے امتحان میں بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا. امتحان میں ہم دنیا کے امتحان میں بیٹھتے ہیں تو خود بیٹھتے ہیں جا کے، تو یہاں تو ہمیں دھکا دیا گیا ہے. کیا آپ نے یہ پوچھا ہے؟ جی سر یہ پوچھا، اور ساتھ یہ چیز ایڈ کی تھی کہ خدا پھر اس طرح کے خدا پہ ہم کس طرح ایمان رکھیں کہ جس نے ہر چیز ہی محب کر دی اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ امتحان ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں کہ نہیں آیا. دیکھیں، اس نے اس کی میموری کو تو اس لیے محف کر دیا، ختم کر دیا کہ اگر وہ ہمارے ذہن میں میموری ہوتی تو پھر تو امتحان ہی نہ ہوتا. پھر تو ہم کہتے ہو بھائی ابھی تو پرسوں تو مل کے آئے ہیں تو بس ٹھیک ہے امتحان دیں. اس نے اس میموری کو نکال کر اس کے آثار، اس کے اثرات وہ ہمارے اندر رکھے. وہ ایسے رکھے کہ ایک طرف تو اس نے دنیا جیسے ڈیزائن کی، اس میں اس نے وہ سوالات پیدا کر دیے ہمارے ذہنوں میں کہ جو انسان کو جب ان سوالات کے جوابات کو تلاش کرے گا تو وہ اس نتیجے تک پہنچ جائے گا جو نتیجہ وہ پہلے سے لے کے آیا. مثلا دنیا کی زندگی میں ناانصافی اور انسان انصاف چاہتا ہے، تو آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ کیا گڑبڑ ہے. ایک طرف میرے پاس عقل ہے، شعور ہے، میرے پاس میری ضرورتوں کو پورا کرنے کا بندوبست ہے، ایک لحاظ سے یہ زندگی بڑی شاندار لگتی ہے. دوسرے لحاظ سے یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو ستایا جا رہا ہے اور ستانے والوں کو کچھ نہیں کیا جا رہا. ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو فیصلے کرتے ہیں کہ جو ظالم لوگ ہیں، اور ان کے ظالموں کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. تو آدمی اس بات سے پریشان ہو کر سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. لیکن سب سے بڑی چیز جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ موت ہے. زندگی سے بے پناہ محبت کے ساتھ انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے. سب کو معلوم ہے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. آدمی جو واقعی جاننا چاہتا ہے وہ ان اور اس طرح کے دوسرے سوالات سے بادرڈ ہوتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے. اور یہ پریشانی وہ ہے کہ جو اس کو پھر اس جواب سے ملتی ہے، اس کا تسلی ہوتی ہے کہ جو اللہ نے بھیجا ہے اور جو پیغمبروں کے ذریعے سے اب انسانوں کے پاس آ گیا ہے. انسان ٹھیک ہے دنیا میں اپنی ضرورتیں رکھتا ہے، خواہشات رکھتا ہے، لیکن قدم قدم پر جب اس کے سامنے ناانصافی آتی ہے، جب اس کے سامنے موت آتی ہے، اس کے سامنے پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ پھر متوجہ ہوتا ہے اس جواب کی طرف کہ جو جواب اس نے اپنی کتاب میں اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس نے انسانوں کے ساتھ بعض انسانوں کے پاس رکھا ہوا ہے، اور انسان اس کی جستجو کرتا ہے. تو وہ جو میموری اریز ہوئی ہے وہ بھی پھر ایک طرح سے افیکٹو ہو جاتی ہے کہ ایک جانب صحیح جواب آ رہا ہے، دوسری جانب آپ کے اندر اگرچہ کہ میموری نہیں ہے لیکن اس کا ایک احساس، اس کا ایک نقش موجود ہے. تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا نور علی نور ہو جاتا ہے اور آدمی مطمئن ہو جاتا ہے. یہ اطمینان ہے انسان کے اندر کا کہ جو اصل میں ایک دلیل بن جاتی ہے انسان کے لیے سب سے بڑی کہ یہ بات صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی بات صحیح نہیں. جی سر، سر ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ جو علم ہے وہ چند کتابوں میں اور قرآن مجید یا جس طرح کی زبور، انجیل وغیرہ میں رکھ دیا. مگر سر اب دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے ہاں تو خدا کا تصور تو سیدھا سیدھا ہے. وہ اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، اسے گھر میں ایک وحدانیت، یقانیت اور سارے معاملات مل گئے، اسے خدا تک پہنچنے میں آسانی میسر ہوئی. مگر اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ ایک بندہ جو کسی دوسرے مذہبی ماحول میں پیدا ہوا اور اس کے ہاں اس کے ماحول کا اثر، اس کے مذہب کا اثر اور اس کے ارد گرد نواح کا جو اثر ہے وہ اس کی شخصیت کے اوپر پڑ جاتا ہے. تو پھر جو خدا نے
فطرت کے اندر آواز رکھی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، تو فطرت کے اندر آواز تو پہلے خدا نے خود معدوم کی کہ اسے دوسرے مذہب میں پیدا کیا، جہاں پہ پہلے ہی بہت سے خدا تراشے جا چکے ہیں۔ تو پھر ہم کس طرح یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ وہ انسان بھی خدا کو اسی طرح پائے جس طرح ہم مسلمان یا کوئی بھی ذی شعور انسان خدا کو پاتا ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کس کی سائڈ پہ ہیں؟ ہماری سائڈ پہ، ان کی سائڈ پہ؟ نہیں، یہ اچھا سوال ہے آپ کا۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوتا کہ جس نے صحیح جواب دیا ہے میں اس کو پاس کروں گا، اور جس نے غلط جواب دیا میں اس کو فیل کروں گا، تو آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ بھائی بعض لوگوں کو تو آپ نے پرچہ پہلے سے ڈکلیئر کر دیا، اناؤنس کر دیا، ان کے پاس تو جوابات موجود ہیں۔ وہ تو پیدا ہوتے ہیں اور اسکول میں جاتے ہیں تو ان کو ایمانیات رٹوا دی جاتی ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، پیغمبروں پر لائے، فرشتوں پر لائے، کتابوں پر لائے، وغیرہ وغیرہ، اور جناب وہ کامیاب ہو گئے۔ اور ادھر پیدا ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بتوں کو مانتے ہیں، فلاں کو مانتے ہیں، تو وہ فیل ہو گئے۔ یہ تو واقعی بڑی گڑبڑ ہے، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں مانا جا سکتا۔ واقعی اگر آپ دوسری سائڈ پہ ہیں تو ٹھیک ہی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ امتحان ایسا نہیں ہے، بلکہ امتحان یہ ہے کہ جس کے سامنے پیپر آ گیا اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس نے اس پرچے کے ڈکلیئر ہونے کے بعد کیسے بات سمجھی، اس کی نیت کیا تھی، موٹیویشن کیا تھی، دلچسپی کتنی تھی، کیا اس نے اس کو لے کر اور سمجھا کہ بس میں نے اس کو رٹ لیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری جانب وہ یہ دیکھے گا کہ جس کو پرچہ ملا ہی نہیں بلکہ اس کو غلط جوابات ملے، تو اس نے اپنے اندر کی اس فطرت کو کہ جس میں اللہ کی موجودگی کا ایک احساس، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کا ایک اندر نقش، اور اس دنیا کے امتحان ہونے کا ایک دھندلا سا ایک احساس لے کے وہ دنیا میں آیا، وہ اس میں کیسے سٹرگل کرتا ہے، وہ اپنے اس ماحول میں جو کچھ پاتا ہے اس میں اس کی جو پرفارمنس ہے، اس کی جو اصل جستجو ہے، اس کی جو کوالٹی ہے، اس کی بنیاد پر اس کو نمبر ملیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ کا پیغام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغام کے دو حصے ہیں، ایک الحکمہ اور ایک الکتاب۔ الکتاب یعنی شریعت، احکام جن سے مسلمان واقف ہیں۔ خیر واقف کیا، اس میں بھی سمجھنے میں بڑی گڑبڑ کی ہے، کسی کی کوئی رائے ہے، کسی کی کوئی رائے ہے، لیکن اصل میں وہ بالکل واضح ہے۔ اس شریعت سے پہلے ایک اور چیز ہے جس میں تمام انسان برابر ہے، یعنی ماحول کے فرق سے تھوڑا بہت فرق تو پڑتا ہے، لیکن ہر انسان جانتا ہے کہ کسی کو قتل کرنا بری بات ہے، ہر انسان جانتا ہے دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا بری بات ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ معاہدے کی پابندی کرنا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت ساری باتیں۔ تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ انڈرسٹینڈنگ دے کے موقع دیا ہے کہ وہ صحیح رویہ اختیار کرے اگر وہ کرنا چاہتا ہے، یا اگر غلط راستے پر جانا چاہتا ہے تو وہ پھر اپنی خواہش، اپنی لالچ اور اپنے تکبر کی وجہ سے غلط راستے کی طرف چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری جو انسانوں کی پرفارمنس ہے ان کے اپنی انڈرسٹینڈنگ جتنی ایک ہے، جتنی ایک ہو سکتی ہے، اس کی بنیاد پر نمبر دے گا۔ تو اس کا جو نمبر ہے وہ مارکنگ، گریڈنگ، جس کو آپ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ریلیٹو ہوگی۔ ریلیٹو سے مراد یہ، ایک ریلیٹو گریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ جو سب سے اچھا ہے اس کو زیادہ نمبر ملیں، جو سب سے کم ہے اس کو کم ملیں۔ یہاں ریلیٹو گریڈنگ کا مطلب ہے ریلیٹو ٹو دا ماحول، ماحول کیا ہے، حالات کیا ہیں، امکانات کیا ہیں، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کس کی پرفارمنس کیسی رہی۔ جی صفوان جی، اب آپ جو ہے نا وہ سوالات کریں۔ جی سر، نیکسٹ میرا کوشچن ہے، شاید تھوڑی اس میں تمہید تھوڑی لمبی ہو جائے۔
لیکن سر ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹس سپوز اگر میں ہی ہوں تو سر میں ایک دنیا کریٹ کرتا ہوں یا ایک میں وہ اپنی سلطنت بناتا ہوں، تو سر اس میں رولز رکھوں گا کہ لوگ نظم و ضبط کے ساتھ رہیں، لوگ اچھے طریقے سے وہ کریں، یعنی کہ اپنی زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. لیکن سر جب خدا کا معاملہ آ جاتا ہے تو سر وہ اس میں عبادت بھی ڈال دیتے ہیں خدا تعالیٰ. تو سر اگر کوئی انسانی سوچ کے ذریعے ہم سوچیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس طرح کرے گا نا کہ مجھے پوجے کوئی، تو وہ اس کو معیوب سمجھا جائے گا. لیکن خدا تعالیٰ نے دنیا تو بنا دی اور عام قانون اخلاقیات کا بھی ہمیں بتا دیا تاکہ ہم دنیا میں اچھی طرح رہ سکیں. لیکن سر عبادات کا خدا تعالیٰ کو ضرورت تو نہیں ہے، تو پھر خدا تعالیٰ نے کیوں ان کو امپوز کر دیا انسانوں کے اوپر یا اپنے ایمان رکھنے والوں کے اوپر؟ اس کو آپ ایسے دیکھ لیں کہ والدین ہیں وہ فرض کیجئے کہ بوڑھے نہیں ہوتے، وہ اپنی جگہ پر بالکل توانا ہیں، خوش ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو کہے کہ دیکھو تم ہمیں تو لفٹ نہ کراؤ، ایسے سمجھو گے جیسے ہم ہیں ہی نہیں، دوسروں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ. یہ پاگل پنا ہے، یہ ان نیچرل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ انسانوں کو ٹھیک بننے کی تلقین کریں اور ٹھیک بننے میں، اچھا بننے میں جو سب سے اہم معاملہ ہے اس کو کہیں کہ اس کو بے شک اگنور کرو اس لیے کہ میری تو کوئی ضرورت ہی نہیں. بھائی سکھایا کیا گیا ہے؟ سکھایا یہ گیا ہے کہ آپ کو حقوق ادا کرنے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو آپ ادا کریں دیانتداری کے ساتھ، اور دیانتداری کے ساتھ طے کریں کہ کس کا کیا حق ہے. انسانوں میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے بڑا حق والدین کا ہے. ان کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں آئے، انہوں نے ہمیں بچپن میں ایسے پالا پوسا کہ ہم بالکل بے بس تھے، ہمارے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ ہماری مہربانیوں، ہماری خدمتوں، ہماری دعاؤں کے سب سے زیادہ مستحق. تو بھائی والدین سے بھی پڑھ کر وہ ذات ہے جس نے والدین کو پیدا کیا اور ہمیں ان کو ذریعہ بنایا کہ ہم اس دنیا میں آئیں، اور سب کچھ اس نے دیا ہے، اور وہ آپ کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اگنور کر دو. نہیں، وہ بالکل غلط ہو جائے گا بھائی. اس کے بعد انسان نہیں، انسان بھیڑیا ہوگا، جانور ہوگا، کہ جو سب سے اہم ذات ہے جس نے یہ سارا کچھ ہم کو بنا کر دیا. ہم کہیں جناب آپ تو ذرا سائڈ پہ بیٹھیں، اب ہم جا رہے ہیں اور اچھے انسان بننے جا رہے ہیں. کیوں؟ ہم دوسروں کی خدمت کریں. یہ پاگل پنا ہے، یہ ڈرامہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو سچا، کھرا، دیانتدار، بااخلاق انسان بنانا چاہتا ہے. اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑی اور سب سے سچی بات یہ ہے کہ اس دنیا کا ایک بنانے والا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اور ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. چنانچہ وہ اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور اس کی عبادت کریں. سر آج کی نشست کا جو آخری سوال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سر ابھی آپ نے ایک بات کی کہ جو یہ عبادات ہیں اور ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ انسان با اخلاق اور شعور کی عمر میں یا اخلاقیات میں اچھا ہو جائے. تو سر اگر ہم اس وقت دیکھیں تو آپ کی باتوں سے ایک تاثر ملا کہ خدا کی ذات کی عبادت کرنے سے یا خدا کی ذات کو ماننے سے ہی انسان جو ہے وہ ترقی اور با اخلاق ہو سکتا ہے. مگر سر اگر ہم اس وقت پریزنٹ ورلڈ میں نظر دہرائیں تو ہم دیکھیں کہ امریکہ، یورپ وغیرہ جتنی بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ دیکھیں تو وہاں میں ہمیں اخلاق ہمارے مسلم کنٹری سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. حالانکہ وہ انہوں نے ایک سے زیادہ خدا بھی تراشے ہوئے ہیں اور کچھ جگہوں پر تو وہ خدا کو ماننے کے قائل نہیں ہے. تو پھر وہ با اخلاق اور وہ ایک اچھے مہذب شہری کس طرح بن سکتے ہیں؟ حالانکہ خدا کو ماننے والوں کی تعداد تو ہمارے ایشیا میں زیادہ موجود ہے، مگر یہاں پر اب آپ اجازت دے دیں کہ یہاں پر تو خدا کو مانتے ہوئے طوفان بدتمیزی ایک برپا ہوا ہے کہ نہ اخلاقیات میں اچھے ہیں اور نہ ایمانیات میں اچھے ہیں. تو سر پھر یہ ایک تاثر جو آپ کی باتوں سے ملا، پھر ہم اس کو کس نظر میں سمجھیں گے؟ اب آپ نے بیلنس کر لیا. پہلے آپ ان کو کہہ رہے تھے طوفان بدتمیزی. دیکھیں یہ طوفان بدتمیزی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کا طریقہ اپنایا
انہوں نے اس لیے اپنایا کہ ان کے آباء و اجداد بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس میں ان کی کوئی چوائس ہی نہیں تھی. تو ان کو ایک بنی بنائی دیگ مل گئی جس کو کہ وہ کھا رہے ہیں. اللہ کی عبادت اگر صحیح جذبے کے ساتھ، صحیح احساس کے ساتھ کی جائے گی تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کو ایک اچھا اعلیٰ بااخلاق انسان نہ بنائے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے لوگوں نے عبادت کو ایک روٹین بنا لیا. وہ کچھ بس ان کے رسوم ہیں جن کو ادا کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کو وہ جاننے میں دلچسپی نہیں لیتے. تو ایک تو یہ پہلو. جہاں تک ویسٹ کی بات ہے، دیکھیں اگر فرض کیجئے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں دنیا میں، اور ہیں ایسے دنیا میں، کہ جو والدین کو تو بالکل لفٹ ہی نہیں کراتے، اور ہم کہتے ہیں کہ تم بڈھے ہو گئے ہو، جاؤ جہاں جانا ہے رہو. کچھ بہت ہی بدتمیز ہوتے ہیں اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کچھ پیسے دے دیں گے مگر پلیز آپ ہماری زندگی میں ڈسٹرب ہمیں نہ کریں. اور وہ جا کے بہبود کا کام کرتے ہیں، غریبوں کی بھلائی کرتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں مسکرا مسکرا کے، بڑی زبردست تقریریں کرتے ہیں. کیا بکواس ہے یار یہ. یعنی جو سب سے زیادہ تمہاری ہمدردی کے مستحق تھے وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے قسمہ پرسی کی حالت میں، اور تم دوسروں کی بہبود کر رہے ہو. تو یہ کوئی بہبود نہیں. لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہوں جن کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ان کے والدین اس حالت میں، پھر وہ بے قصور ہوں گے. تو میں ویسٹ کے بارے میں کوئی آخری تبصرہ نہیں کر سکتا. ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے اس ماحول کی غلطی کے باوجود کہ انہوں نے خدا کو اگنور کیا ہوا ہے، وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق رکھے ہوئے. یہ نہ بھولیں کہ ویسٹ میں بہت اچھے کرسچنز بھی. اب مجھ سے یہ سوال نہ کریں کہ کرسچینٹی میں تو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. وہ آپ اسی طرح سے کسی اور موقع پر آپ تشریف لائیں گے تو میں پھر اس کا جواب دوں گا. لیکن بہت اچھے لوگ ہیں جو نہیں مانتے مذہب کو. ان کے بارے میں بھی دو امکانات ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ مادر پدر آزاد ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے اس کی، تو وہ تو پکڑے جائیں گے کہ انہوں نے سب سے بڑی حقیقت کو کیسے اگنور کیا. لیکن ان میں وہ بھی بہت سے لوگ، شاید اکثر وہ ہیں، کہ جو اصل میں اس جگہ پر اس لیے آئے کہ انہوں نے جب اللہ کو ماننے والے مذہبی لوگوں کی بری پرفارمنس دیکھی تو وہ اس سے بد دل ہو گئے اور ریئیکشن کا شکار ہو گئے. ریئیکشن کا شکار ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ریئیکشن کا شکار ہونا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے فرق تو پڑتا ہے. اب اللہ کے ہاں ان کا کیا معاملہ ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے ہمیں اس بات پر پورا اطمینان دلایا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا. تو میں اگین واپس اپنی پہلی بات پر آتا ہوں کہ میں اس بات پر آتا ہوں کہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے. اگر اس کے امتحان کی جگہ ہونے کے پہلو کو آپ نکال دیں تو ایکسپلین ہی نہیں ہو سکتی. سو جن کا ویسا امتحان ہو رہا ہے کہ جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ویسے بہت اچھے ہیں لیکن اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام حالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے وہ جتنا جانتے تھے اس کے مطابق کیا دیانتداری سے صحیح رویہ اختیار کیا یا نہیں کیا، اور اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا اور بالکل صحیح فیصلہ ہوگا. جی سر، اسی سوال کے ساتھ ہماری جو ہے آخری آج کی نشست جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی. آج کی نشست کا اگر میں چند لفظوں میں خلاصہ بیان کروں تو وہ یہی ہے کہ آج ہم نے جو زیادہ بات کی وہ اس دنیا کے امتحان ہونے کے پر کی کہ یہ دنیا اگر امتحان ہے تو پھر کس طرح امتحان ہے، اور اگر انسان کی فطرت کی آواز مدھوم ہوئی ہے تو وہ پھر کس طرح اس کے اوپر ماحول اثر انداز ہوا، اور اس طرح کی باتیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی.
مگر ابھی بھی اس موضوع کے اوپر ایک سوالوں کی ہمارے پاس لمبی فہرست موجود ہے کہ جو کہ ابھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے 1 یا 2 پروگرام اور ابھی اس نشست کے اوپر ہوں گے. تو تب تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں دوبارہ اسی موضوع کے ساتھ ہم دوبارہ پیش خدمت ہوں گے. ڈاکٹر صاحب اور صفوان صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.